اسرائیل کے وزیر-اعظم نتنیاہو کو گرفتاری کا ڈر ستا رہا ہے اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے یورپ میں رکنے کا پلان بدل دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر-اعظم بنیامین نتنیاہو کو امریکہ جانا ہے۔ 24 جولائی کو یہ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرنے والے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے اور ان کا سفر یورپ کے ذریعے ہونا تھا۔ ہنگری میں ان کو کچھ دیر ٹھہرنا تھا، لیکن اب انہوں نے یورپ کے کسی بھی ملک ہنگری سمیت رکنے سے ٹھہرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے سیدھے کہا، اپنی ٹیم کو آدیش دے دیا ہے کہ فلائٹ کو یورپ کے کسی بھی ملک میں لینڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینہ مئی میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا تھا کہ نتنیاہو کی گرفتاری کی جا سکتی ہے، ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جائے گا اور اگر دنیا کے کسی بھی ملک کا وہ سفر کریں گے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نتنیاہو کے علاوہ حماس رہنما کے خلاف بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا تھا اور اس وقت تجزیہ نگاروں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل کے وزیر-اعظم دیش سے باہر نکلیں گے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ان کی گرفتاری کروا سکتی ہے اور اس وقت یہی عملہ متحرک ہو گیا ہے۔ جو پروسیکیوٹر ہے کریم خان، انہوں نے بھی کہا کہ گرفتار کرایا جا سکتا ہے نتنیاہو کو، اس لیے انہوں نے اپنا روٹ تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اسرائیل کی میڈیا نے ہی اس خبر کو جاری کیا ہے۔ کچھ اخبار کے تراشی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے یا i24 کی خبر ہے، اسرائیل کے دوسرے میڈیا ہاؤسز کی خبر، سبھی جگہ یہی خبر ہے کہ بنیامین نتنیاہو کو ڈر ستا رہا ہے، خوف ستا رہا ہے اور وہ یورپ میں ٹھہرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ سیدھے ڈائریکٹ US جائیں گے کیونکہ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ڈر ان کو ستا رہا ہے۔ تو یہ سارے اسرائیل کے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ ہے، وہاں کی ہیڈ لائن سے نتنیاہو یورپ میں نہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تفصیل کے مطابق ہنگری میں بنیامین نتنیاہو کچھ دیر کے لیے رکنا چاہ رہے تھے، ٹھہرنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر بنیامین نتنیاہو نے اپنی ٹیم کو آدیش دیا کہ ان کے لیے جہاز کا اس طرح بندوبست کیا جائے، انجن اتنا مضبوط ہو۔ تل ابیب سے جیسے ہی جہاز پروان بھرے تو وہ سیدھے واشنگٹن پہنچے، بیچ میں کہیں بھی جہاز کو لینڈ نہ کرنا پڑے، ٹھہرنا نہ پڑے۔ اس کے علاوہ جہاز میں جانے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہوگی کیونکہ بڑا عملہ اگر لے کر جائیں گے تو بیچ میں رکنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آدیش دیا گیا ہے کہ بہت کم لوگوں کو جہاز میں رکنا ہوگا تاکہ سیدھے بنیامین نتنیاہو وہاں تک پہنچ سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنیامین نتنیاہو اور حماس رہنما کے حوالے سے مئی کے مہینہ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پروسیکیوٹر کریم خان نے کہا تھا کہ بنیامین نتنیاہو نے غزہ پٹی میں جس طرح کیا ہے یا جس طرح حماس نے کیا، ان کے لیے یہ سب مجرم ہیں اور ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جائے گا۔ حماس کے رہنما جو اسماعیل ہانیہ ہیں یا جو یحییٰ سنوار ہے، ان کا بھی نام شامل تھا اور اب ادھر بنیامین نتنیاہو کا بھی نام شامل تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ باہر سفر نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن امریکہ نے بنیامین نتنیاہو کی گرفتاری کو بچانے کے لیے پہلے ہی اپنی پارلیمنٹ میں ایک قانون پیش کر دیا اور اس قانون کو پاس کرا دیا جس سے استثناء مل گیا، چھٹکارا مل گیا بنیامین نتنیاہو کو اور اب وہ گرفتار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ورنہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چارٹر پر، معاہدہ پر جن ملکوں نے سگنیچر کر رکھا ہے، ان ملکوں میں اگر ایسا کوئی شخص جاتا ہے جس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے، تو اس ملک کی آرمی کے لیے گرفتار کرنا اس کو ضروری ہے۔ امریکہ بھی اس میں شامل ہے اور امریکہ کے لیے بھی گرفتار کرنا ضروری تھا بنیامین نتنیاہو کو، لیکن امریکہ کو اسرائیل چلاتا ہے، اسرائیل امریکہ کی مجبوری ہے، دونوں کے درمیان رشتے اس طرح کے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے بغیر اور اسرائیل کے بغیر امریکہ کا اس وقت اب کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے امریکہ نے چالاکی کی اور پہلے ہی ایک قانون پاس کر لیا جس کے مطابق بنیامین نتنیاہو کو اس آدیش سے، گرفتاری سے چھٹکارا مل گیا ہے اور اب وہاں ان کی گرفتاری نہیں ہو پائے گی، لیکن یورپ کے ملکوں میں اگر وہ ٹھہرتے ہیں، ان کا فلائٹ، ان کا جو جہاز ہے وہ اگر لینڈ ہوتا ہے تو نتنیاہو کو گرفتار کروایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہنگری یا دوسرے ملکوں میں رکنے سے، اپنے جہاز کے لینڈ ہونے سے اس نے روک دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھے گا اور ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔